أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اور اس کو لے جو درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم حضرات، سورہ حجرات دا آخری رکوع دیاں آیتاں نے اس دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ادب دے طریقے بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے احسان کرن دا اور نیکی کرن دا حکم دیتا.
کسے کام نو اور بالخصوص کسے نیکی نو کرنا سر انجام دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنی کیتی ہوئی نیکی نو برقرار رکھنا اوکھا اور مشکل ہو سکتا۔ ایک عمارت بنان تے بڑا وقت لگتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس عمارت کو ختم کرن تے تباہ کرن تے کوئی زیادہ وقت اور ٹائم نہیں لگتا۔ ایک فصل نو آباد کرن دی نشو نما تے ایک وقت لگتا ہے، ایک محنت لگتی ہے، ایک ٹائم خرچ ہوتا ہے، مگر اس فصل نو تباہ کرنے واسطے، اس نو برباد کرنے کوئی زیادہ وقت اور زیادہ ٹائم کی ضرورت پیش نہیں۔ جس طرح ایک آدمی عمارت بناتا ہے اور پھر اس عمارت کی حفاظت کرتا ہے، ایک آدمی ایک فصل تیار کرتا ہے پھر اس فصل کی حفاظت کرتا ہے، ایک باغ تیار کرتا ہے اور اس باغ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے دے نال جڑا آدمی نیکی کرے، نیکی دا بیج بوئے، نیکی دے پھل لائے، نیکی دی فصل اگائے، اس نو بھی اپنے نیکیاں والے باغ دی حفاظت کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک عمارت نو تباہ کرنے لئی تھوڑا جا بارود کافی ہوندا ہے، ایک باغ نو جلان لئی تھوڑی جی اگ کافی ہوندی ہے۔ اس طرح کچھ بدعملیاں اس قسم دیاں نے کہ جنہ دے نال نیکیاں والا باغ جڑا ہے وہ سڑ کے راکھ ہو۔ مثلا شرک ایک ایسا جرم اور گناہ ہے کہ آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے تے انہیں آخر تے آ کے اگر ایک لمحے لئی بھی وہ شرک دا ارتکاب کر لیا تے وہ ساری نیکیاں تباہ اور برباد ہو۔ چغلی، حسد، غیبت، یہ چیزاں انسان دیا نیکیاں نو تباہ اور برباد کرنے والی۔ اور اللہ دے رستے دے اندر کچھ دے کے اور جنوں دتا ہے انہوں دا تانا دینا، یہ نیکی نو برباد کرنے والا کام۔ اور غالباً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا آدمی رب دے راہ دے اندر دے کے او دا تانا مارتا ہے، او دی مثال اس طرح کہ جس طرح کتا کہہ کر کے پھر دوبارہ اس کو چٹ لے۔ بعض لوگ جس طرح اپنے سین دے اندر یہ چیز رکھتے ہیں، کوئی کہتا جی دیکھو نا میں نہیں مسجد بنائی، اے مدرسہ میں نہیں بنایا، اے فلانا کام میں نہیں کیتا، اے صفا میں نہیں مسجد اندر لے کے بچھائیاں،
انج کرنا اور انج کہنا بھی ایک برائی، فتنے اور فساد دی جڑ۔ آج تسی ملک دے اندر دیکھو کتنیاں مسجداں نے جنہاں چ جھگڑے نے، کتنے مدرسے نے جنہاں چ جھگڑے نے۔ اگر خالص اللہ دی رضا دے واسطے مسجد نو آباد کیتا جائے یا کسی علمی درسگاہ نو آباد کیتا جائے تے رب دا نام ہی صرف شامل ہوئے تے جھگڑے دی کوئی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ شہراں دے وچ بھی یہ کیفیت ہے اور دیہاتاں دے اندر تے اس حد تک ہوندا ہے کہ پنڈ دی مشترکہ مسجد ہے، ایک نے کہا میں پیسے نہیں لائے، دوجا کہتا ایسا نہیں پیسے لائے، تھوڑی کتھے گئی نیکی؟ پھر پرے بیٹھ دیئے پنچایت بیٹھ دیئے، پھر وہ دونوں پارٹیاں نو یہ گل کہندے نے کہ جناب جیڑے تساں پیسے لائے نے تسی اینے پیسے ساڈے کولوں لے لو تے مسجد دی جان چھڑ دی۔ گویا ایک پارٹی دے حصے پیسے آ جاندے نے، دوسری پارٹی دے حصے مسجد آ جاندی ہے اور دوسری جگہ تے دوسری مسجد تعمیر کر لیندے نے۔ کیا ہے پنڈاں دے وچ مثالاں ہیں کہ نہیں؟ بولو یار ہے نہیں؟ کیا ہے نیکی ہے؟ رب دے نام دے اوتے کیتے ہوئے عمل جڑا ہے او تے ہو گیا، او دا ذکر، او دا تذکرہ، او دی گل، او دا تے کوئی جواز نہیں۔ جے جا کے ایک آدمی نے 20 سال پہلے مسجد دے پیسے لائے نے، مدرسے دے پیسے لائے نے، تے او دے تو بعد بازو کھڑ کے گل کھوے کہ میں نہیں پیسے لائے، تو بھائی پہلے ہی اپنے گھر لا لینے سن، تینوں کنے دعوت دیتی کہ تو ضرور مسجد تے خرچ کر۔ پنڈاں دے پنڈ تباہ اس شر نال، شہراں دے اندر تباہی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کیفیت کدوں پیدا ہوئی؟ سنو میری گل سمجھو، یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جدوں بندے نے کوئی کام اللہ دی رضا واسطے نہ کیتا۔ وہی تمہیں میں ایک مثال دیں، ایک بندہ رات نو اٹھیا، انہیں رات دے ہنیرے دے وچ صدقہ کیتا، حدیث شریف موجود، صدقہ کیتا، دن چڑھیا تے لوکاں نے گل کیتی کہ رات دے ہنیرے دے وچ بندہ ایک صدقہ لے کے نکلیا تے انہیں کسی چور نو صدقہ دے چھڈیا، چور نو۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہویا بھی میرا صدقہ چور نو پہنچ گیا، انہیں کہا یہ تو کام خراب ہویا، چور نو تے نہیں صدقہ دینا چاہیے۔ دوسری راتی وہ پھر نکلیا، اگلے دن گل مشہور ہو گئی کہ راتی کو بندہ صدقہ لے کے نکلیا جی اپنا، تو ایک بڑے سارے مالدار تو سرمایہ دار نو صدقہ دیا، انہوں کتے صدقہ لگ رہا، وہ پھر پریشان ہو گیا۔ تیسرے دن وہ پھر صدقہ لے کے نکلیا، تے رات دے ہنیرے دے اندر صدقہ انہیں دیتا، تے اگلے تیسرے دن گل یہ مشہور ہو گئی شہر دے اندر کہ راتی ویکھو ایک بندہ صدقہ تے خیرات اپنی لے کے آیا ہے تو ایک زانیہ عورت نو دے گیا، بھئی وہ صدقہ کتنے قبول ہوئے گا؟ وہ ہن بندہ پریشان ہو گیا کہ یا پروردگار میں کی کراں، پہلا صدقہ چور نو دے چھڑیا، دوجا صدقہ مالدار نو دے چھڑیا، تیسرا صدقہ میں زانی عورت نو دے چھڑیا، تے میرا ثواب کتنے گیا؟ راتی ستا، خواب دے اندر اللہ پاک دی طرف اس نو بشارت ہوئی کہ میں اللہ نے تیرے تنیاں صدقیاں نو قبول فرمایا۔ کیوں کہ میں لین، پہلی گل تے کہ میں لین والا ہاتھ نہیں پیا دیکھدا، میں دین والے دی نیت نو پیا دیکھدا، دین والے دی دیکھو نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ جدوں تسی قربانی کرتے ہو تہاڈا گوشت تے خون اللہ دے کول نہیں پہنچدا، تہاڈے دل دی نیت تے تقوی رب دا۔ میرے معزز سامعین، اور نال اس نو دسیا گیا کہ جیڑا تو صدقہ دیتا ہے چور نو، ہو سکدا ہے انہوں چوری تو باز کر لے، جیڑا صدقہ دیتا ہے تو مالدار نو، ہو سکتا ہے وہ دل چ گل پیدا ہوئے کہ مینوں بھی دینا چاہیے، تے جیڑا صدقہ دیتا ہے تو زانیہ نو، وہ جڑی زانیہ عورت رنڈی
وہ اپنا گناہ کر دیے اپنی گزر اوقات کرنے واسطے، ہو سکتا ہے تیرا صدقہ انہوں برائی تو روکن دا سبب۔ میرے معزز سامعین، میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا، مدرسے اندر لڑائیاں، مسجداں وچ لڑائیاں، مولویاں وچ لڑائیاں، جماعتاں تے انجمناں وچ لڑائیاں، یہ لڑائیاں کیوں نے؟ کہ جدوں کو بندہ اللہ دی رضا واسطے کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر مولوی کام کرے اللہ دی رضا لئی، خطیب کام کرے اللہ دی رضا لئی، محلے دار کام کرن اللہ دی رضا لئی، جماعت تے انجمن تے تنظیم کام کرے اللہ دی رضا لئی، تے جدوں رب دی رضا ہوئے گی، رب دا نام ہوئے گا، تو پھر کوئی شر فتنہ فساد اور لڑائی نہیں۔ اس دیہاتاں دے اندر بے شمار مسائل ایسے، اور جی گجراں دی مسیت ہے، اور جٹاں دی مسیت ہے، خدا کتنی گئی، نیکی کہاں چلی گئی، خدا کی رضا کہاں چلی گئی؟ ایک جملہ مشہور ہے نا، نیکی کر، بولو یار، دریا میں، یہ دا مطلب کی ہے بھی نیکی کر کے چناب تے ٹر جاؤ، نیکی قلعہ دیدار سے کر لو تو پھر لاہور نو آکھو اسی راوی تے چلے ہیں نیکی سٹن، یہ مانا ہے نیکی ایک ڈیریاں نے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر تے بھول جا کہ تو نیکی کیتی ہے کہ نہیں کیتی، تو بھول جا، جدے نال ہوئی ہے وہ یاد رکھے، انہیں بھی نہ یاد رکھی تے ویکھن والا تو یاد رکھے۔ میرے معزز سامعین، کسی تے دین چاڑنا، احسان کرنا، کسی نال گل کرنی، اللہ کریم نے ایک سلیقے دے نال یہ ادب سکھایا اور اس برائی دا بھی خاتمہ فرمایا۔ ہویا کی کچھ لوکی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تے مسلمان ہون دیاں بڑیاں قسماں نے، ایک تے انج مسلمان ہونا جویں صدیق ہوئے سن، یا کلمہ انج پڑھنا جویں علی مرتضیٰ نے پڑھیا سی، یا اسلام انج قبول کرنا جس طرح حضرت بلال نے اسلام قبول کیتا سی، تے ایک ہے اسلام نو ڈر کے قبول کرنا، دوسرا ہے اسلام نو لالچ نال قبول کرنا کہ جدو اسلام پھیلن لگ گیا لوکی جڑے بھوکے مردے سن وہ بھی اسلام ہی داخل ہو گئے۔ اج کل بھی انج ہوندا ہے، جدو کوئی جماعتاں بندیاں نے نا، بھاویں مذہبی جماعت ہوے بھاویں سیاسی جماعت ہوے، جڑے ویلے ہوندے نے آندے نے یار کم کوئی نہیں ایدے چ چلو، نالے الیکشن کٹاں گے، نالے سارا دن مفت دے بسکٹ کھان دے، چاہ پیواں دے، گڈی بھی لب جائے دی، چپ کر کے فلانے پنڈ جا کے سو رواں گے، شام نو چودھری نو آ کے آکھاں گے چودھری جی آ علاقہ تے سارا ہی تہاڈا ہے نا، جدے میں نہیں گیا، جڑے پاسے میری گڈی نے منہ ہی نہیں کیتا۔ لالچ، طمع، ہرس۔ ایک قبیلے نے اسلام قبول تے کیتا قحط دی وجہ، کیتا قحط دی وجہ، یعنی اسلام قبول تے کر لیا، لیکن میری ان گل سمجھنا، ایک پاسے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک پاسے وہ لوگ جڑے فتح مکہ تو بعد اسلام لے کے آئے، ایک پاسے وہ لوگ جنہوں نے شروع اسلام دا کلمہ پڑھیا، دوجے پاسے وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ تو بعد کلمہ پڑھیا، پھر وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہون تو بعد اسلام نو قبول کیتا۔ اللہ کہندے نے ہیں تے مومن تے مسلمان، پر انہاں دا درجہ اکو جہا نہیں، جڑے پہلے آئے انہاں دا درجہ سب تو بلند، جڑے حدیبیہ والے دن انہاں تو گھٹ، حدیبیہ تو بعد والیاں دا ہور کم، تے فتح مکہ تو بعد جنہاں نے اسلام نو قبول کیتا انہاں دا مقام تے درجہ جڑا ہے وہ صدیق، عمر، فاروق، عثمان جہا، علی جہا نہیں ہو سکتا، درجات نے اسلام۔ ہن انہوں اس طرح سمجھو کہ ایک پاسے انہاں دا ایمان
جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ شروع چ رہے تے مہاجرین بھی سن تے انصار بھی سن تے دوجے پاسے ایک پنڈ دا وفد آیا ہے، قبیلہ آیا ہے، خاندان آیا ہے تے انہاں نے اسلام قبول کیتا، توجہ، تے اسلام قبول کرن تو بعد اپنے آپ نو فوراً یہ سمجھن لگ پے کہ ساڈا مرتبہ بھی صدیق ورگا ہوگا، عمر ورگا ہوگا، عثمان ورگا ہوگا، علی ورگا ہوگا، طلحہ یا زبیر جیسا ہوگا۔ یہ گل اللہ دے نبی نو اور اللہ نو پسند نہیں آتی کہ کل تسی اسلام لیا رہے ہو، ہاں جی، دین دے خرچ بھی حالے تسی کچھ نہیں کیتا تے تواڈے ذہن دے اندر یہ لالچ تے طمع بھی موجود ہے کہ سانو اسلام کولوں کچھ ملے گا۔ ایتھے ایک گل ہور بھی ذہن وچ رکھنا، اگر کلمہ پڑھن لگیاں کسے دی نیت وچ یہ گل ہوے کہ مینوں اسلام کولوں کچھ ملے تے قرآن او دی وضاحت کر دیندا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن او دی اگر ابو بکر دے دل چ معاذ اللہ یہ گل ہوندی، عمر دے دل چ یہ گل ہوندی، عثمان تے علی دے دل چ یہ گل ہوندی، طلحہ تے زبیر دے دل وچ یہ گل ہوندی تے اللہ پاک انہاں دی بھی وضاحت فرما دیندا۔ اللہ پاک نے انہاں نو سب تو اعلیٰ تے اولا تے اکمل درجہ عطا فرمایا، اور جنہاں دے دل دے اندر معمولی گل بھی سی کہ اسی تمے دی بنیاد تے، لالچ دی بنیاد تے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دیتی کہ اللہ تعالیٰ نو انی دیر تک تہاڈا ایمان اور اسلام قبول نہیں جنی دیر تک تہاڈے دل دے وچوں ایک گل بھی ختم نہ ہو۔ نالے کلمہ پڑھ لے اسلام لے آندا کہندے کہ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتے ہیں آئے پینڈو گنوار دیہاتی تے آ کے کہندے نے آمنا اسی ایمان لے آئے ہیں، توجہ، اسی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے محبوب انہاں دیاں زباناں بولیاں نے، تسی فیصلہ زبان دے مطابق کر دے ہو تے میں اللہ دل دے مطابق کرنا ہوں۔ اے میرے محبوب علیہ السلام قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام انہاں نو آکھو کہ تسی حالے ایمان نہیں لے آئے بلکہ مسلمان ہوئے ہو۔ کی ہوئے ہو؟ مسلمان ہوئے ہو۔ یہ میں نے کئی مرتبہ اپنے جمعے کی تقریر میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دل سے ماننا یہ ایمان ہے، اور جو دل میں ہونا اس کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ نماز کو دل سے مان لیا، اب پڑھی تو اسلام ہو گیا۔ حج کو دل سے مان لیا اور کیا تو اسلام ہو گیا۔ زکات کو دل سے مان لیا، اب ادا کی تو اسلام ہو گیا۔ اتنے تھوڑا جا معاملہ برعکس ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے نے سونیا کہہ دے تسی حالے ایمان نہیں لے آئے، حالے مسلمان ہوئے ہو۔ میں اللہ نو سکیاں سکیاں سجدیاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ پنجابی چ کہندے نے نا اتوں کسب، اتوں تسبیح دے وچوں کسبی، ہاں جی، یعنی اتوں ہور ہوے تے وچوں ہور ہوے۔ پہلا دن ایک دن ہویا ہے، پھر تسی ہلے کوئی سرچ تحقیق نہیں کیتی، تو اندر لالچ سی نا۔ ہاں یہ گل تے ہے کہ جدو بندہ انٹر ہو جائے، داخل ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس گل تے مضبوط ہو جائے، اس گل تے پکیا ہو جائے۔ لیکن جیڑی تہاڈی شروع دی کیفیت ہے میں اللہ کھول کے دسنا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے محبوب علیہ السلام قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔
کہہ دیو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی ایمان نہیں لے آئے، تسی مسلمان ہوئے ہو، مطیع ہو گئے ہو، ساڈی اکثریت ویکھ کے ساڈے فرما بردار ہو گئے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے گل سنو، ایمان ادوں ہوئے گا، میں اللہ کہنا کہ حالے ایمان تہاڈیاں دلاں وچ بیٹھا نہیں۔ توجہ، وضو کریے تے ہاتھ دھو لے جاندے نے، وضو دے نال کلی ہو جاندی ہے، وضو دے پانی دے نال نک صاف ہو جاندا ہے، وضو دے پانی دے نال اے بندہ داڑھی صاف کر لیندا ہے، وضو دے پانی دے نال ہاتھ تے پیر صاف کیتے جا سکدے نے، مگر دل نو صاف نہیں کیتا جا سکدا۔ صرف وضو کرن نال بندہ مومن نہیں ہوندا، صرف نماز پڑھن نال بندہ مومن نہیں ہوندا، صرف زکات دین نال بندہ مومن نہیں ہوندا، بیت اللہ دا حج کر لین نال بندہ مومن نہیں ہوندا۔ اے میرے پروردگار، ایمان والی جگہ تے مقام کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے ایمان لئی میں دل نو رکھیا ہویا ہے، یدخل الایمان فی قلوبکم سبحان اللہ۔ توجہ توجہ، میں ہور انداز وچ گل کراں، مینوں انج لگدا ہے جویں رب نے کیا ہوئے گا میرے محبوب انہاں دے سامنے ابو بکر نو کرنا، انہاں دے سامنے عمر نو پیش کر، انہاں دے سامنے عثمان تے علی نو رکھنا، انہاں دے سامنے ذرا طلحہ تے زبیر نو رکھنا، انہاں دے سامنے عشرہ تے مبشرہ نو رکھنا۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان تے دل وچ ہوندا ہے، ایمان تے دل وچ ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تسی ایمان نہیں لے آندا، اسلام لے آئے ہو تے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم تے ہڈے تہاڈیاں دلاں دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دلاں دے وچ حالے ایمان بیٹھا نہیں، صحیح راسخ نہیں ہویا۔ اچھا توجہ، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر ایمان نو دل دے وچ جگہ دے لو، کیوں؟ جدوں دل وچ ایمان آ جائے نا دل دے وچ، پھر لالچ ختم ہو جائے، بے شک بے شک بے شک، پھر لالچ ختم ہو جائے۔ ذرا سانو اپنی کیفیت بھی چیک کرنی چاہیے نا، بے ایمان اسلام۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساڈے دل وچ رشوت ہے، سود ہے، ساڈے دل وچ نافرمانی ہے، یہ دوویں متضاد چیزاں نے۔ جتھے ہنیرا ہوئے کبھی روشنی ہوئی ہے؟ بولو یار۔ وہ مچھر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جا کے کہنے لگا جی اپنی واہ نو ڈکو، بڑا تنگ کر دیجیے سن۔ حضرت سلیمان فرمان لگے سدو نا واہ نو، کہتے ہیں جو سونا تو پھر اسی جانے ہیں، ساڈا پھر اتنے کی ہونا؟ وہ آئی نہیں سی، متضاد چیزاں نے۔ دن ہوئے تے رات نہیں ہوندی، رات ہوئے تے دن بولو نہیں ہوندا۔ میرے معزز سامعین، اسی طریقے دے نال جتھے ایمان ہوئے، یہ کوئی ایمان تے فسق و فجور کوئی آنڈی گوانڈی نہیں، بھی گناہ بھی رہ رہے تے ایمان بھی رہ رہے۔ تسی دیکھ دے نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا صفائی نہیں کردا وہ مومن نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مومن نہیں، جڑا فلاں کام نہیں کردا وہ مومن نہیں۔
اج اپنے آپ کا سانو جائزہ لینا چاہیے کہ اسی کنے کو مومن ہاں. پھر ایمان جڑا ہے یہ گھٹدا بھی رہندا ہے تے بڑھدا بھی. جویں پودے ہوندے نے نا پودے کہ ذرا کو بہار آ گئی اللہ ایمان دی کی کیفیت ہوندی ہے. گانے سن لے تھلے 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 وہ دل دے وچ جڑا ایمان دا پودا تے بوٹا ہوندا ہے نا او دے تے اکرم رائی بہ گیا لتا بہ گئی نور جہاں بہ گئی. ہاں جی وہ کنا نال سنتے رہے ایمان جڑا کٹتا گیا اس طرف گلاں شروع ہو گئی. پھر کوئی بیان سن لیا نماز خشوع خضوع نال پڑھ لی ٹھیک ہے اور جناب اللہ تلاوت کر لی قرآن مجید دی پھر دل نو عجیب قسم دا ایک اطمینان شروع ہو گیا او دے نال ایمان بڑھدا ہے. ایمان کی کردا ہے بڑھدا ہے. جس طرح کوئی خشک تے سکا پودا ہوئے یا جدے اتے گرد و غبار پیا ہوئے پودے دے اتے تے بارش دے قطریاں دے نال فصلاں دے منہ دھل جاندے نے باغاں چ نکھار آ جاندا ہے پھلاں چ خوشبو پیدا ہو جاندی ہے. اسی طرح دینی محفلاں وچ بیٹھن نال تقریراں سنن دے نال تلاوت سنن دے نال نماز پڑھن دے نال تلاوت کرن دے نال او گناہاں تو ایک دفعہ دل صاف ہو جاتا ہے اور ایمان دا ستارہ چمکن لگتا ہے. فرمایا اگر تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تے اے دنیا دا لالچ لئی پھر دے ہو. توجہ وہ آئے سن کسے کام لئی ویکھو جی اسی نہیں مسلمان تے مومن تے اینے پیسے ہن سانو دیو اینا خرچہ بھی سانو دیو. احسان کرتے ہیں پہ کہ اسی مسلمان ہوئے مومن ہوئے اسی. اللہ کریم جواب دے. اللہ فرماتے ہیں گل سنو اگر تسی اللہ تے اللہ دی رسول دی اطاعت کرو فرمایا لا یلتکم من اعمالکم شیئا. اگر تسی صحیح اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تے اللہ پاک نے تواڈیاں عملاں دے وچوں ایک ذرہ بھی گھٹ نہیں کرنا. اے جڑا تسی دنیا دا لالچ لے کے آئے ہو اے تے بڑی حقیر چیز ہے. تسی جڑا بھی عمل کرو گے اللہ کریم دا پورا پورا بلکہ بڑھ چڑھ کے تانوں بدلہ دین گے. توجہ توجہ کیا اے اللہ دا کرم تے احسان نہیں کہ تسی پہلے غیر مسلم سو جدوں تسی کلمہ پڑھ کے اسلام دی دہلیز تے قدم رکھیا اللہ پاک نے تواڈے گزشتہ سارے گناہاں نوں معاف کر دیتا. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جدے وچ قلبی طور تے انج دیاں کمیاں کوتاہیاں ہون کہ ایمان حالے دلاں دے وچ راسخ نہ ہویا ہوئے تے صرف مسلمان یعنی مطیع تے ہو گئے ہون فرما بردار تے ہو گئے ہون لیکن ایمان حالے صحیح طریقے دے نال دلاں دے وچ راسخ نہ ہویا ہوئے انہاں دی تذلیل نہیں کرنی ڈانگ لے کے انہاں دے دوالے نہیں ہو جانا. ساڈے تے ماشاءاللہ اس دکاناں تے اٹھ کھڑکے ہوئے ہوندے دو بندے بیٹھے مسئلے شروع کر دیتے جڑے بندے نو پٹو مفتی بالکل مفتی. ایڈی اور سوکھی شے ہی کوئی نہیں جڈا سوکھا کام میں مولوی بننا. تے جے کو پوچھو بھائی تو کی لے اسی ساری زندگی تے مولوی پہ سننے ہیں وہ جنہاں نو سنتے رہے ہو پتہ نہیں وہ پورے مولوی ہیں کہ نہیں تسی کتوں بن گئے. اینا سوکھا اور کم ہی کوئی نہیں جنہ آسان کام میں دینی گفتگو کرنا اور او دے تے ایک دوسرے نال لڑائی کرنی. بھائیو دوستو بزرگو میرے محترم حضرات اس تو اجتناب کریا کرو. لا علمی دے وچ بندے دے منہ چوں کوئی ایسا جملہ نکل جاندا ہے کہ جیڑا بندہ بندے نو جملہ کفر دی حد تک پہنچا اور ممکن ہے کہ بولن والے نو اس چیز کا احساس بھی نہ ہوئے اور وہ بندہ کدھر دا کدھر پہنچ جائے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین اللہ پاک نے فرمایا پہلے تو یہ گل دسو نا انہاں دی دلی کیفیت کہ تہاڈے دلاں دے اندر حالے کوئی ایمان صحیح بیٹھا
تسی صرف مسلمان ہو کے آئے ہو۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے ہن انہاں دے سامنے ایمان دیاں نشانیاں بیان فرماؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ انہاں نوں پتہ چلے ایمان والے کون نے، ایمان کس چیز دا نام ہے۔ قرآن کہندا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین، اللہ فرماتے نے مومن تے ہو لوگ کی نے، مومن تے ہو لوگ نے کون لوگ؟ فرمایا آمنو باللہ ورسولہ، جڑے اللہ تے ایمان لے اوندے نے تے اللہ دے رسول تے ایمان لے اوندے نے، جنہاں نو اللہ دی وحدانیت تے اعتماد تے یقین ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رسالت تے مکمل یقین ہوئے۔ توجہ توجہ، اگلا جملہ قرآن کریم دا غور نال سماعت فرمانا، فرمایا ایمان لیاون تو بعد ثم لم یرتابوا، جدو ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے لے اوندے نے نا، پھر او دے وچ کدی بھی شک نہیں کردے، پھر او دے وچ کدی بھی شک نہیں کردے۔ ایمان لے آندا تے بس آ گیا، اے نہیں ایمان اپنی مرضی دا نہیں لے آویدا، ایمان اپنے مزاج دا نہیں لے آویدا، ایمان اپنی خواہشات عمل کرن دا نام نہیں، بلکہ میرے معزز سامعین ایمان اللہ اور اس کے رسول دیا حکماں دی اطاعت دا نام ہے۔ فرمایا جڑے لوگ کی مومن پکے تے ہو لوگ نے کہ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے اوندے نے، ایمان لیاون تو بعد انہاں دی جان چلی جائے، او اللہ تے اللہ دے رسول تے شک نہیں کردے، انہاں دا مال چلیا جائے شک نہیں کردے، او ہماتن گوش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے تابع تے فرما بردار ہو کے رہندے نے۔ توجہ میرے معزز سامعین، نالے شک بھی نہیں کردے، وجاہدو تے لڑدے نے، کی کردے نے؟ لڑدے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، لڑائی کرتے نے، لڑائی تے اسی تے ہن لڑن جو کہ رہ ہی نہیں، کیوں بھائی؟ مسلمان جڑا ہے وہ جنی دیر تک لڑن جوگا رہا ہے اونی دیر تک اسلام دنیا تے غالب، اسلام دنیا تے جدوں دے اساں اے محسوس کر رہے ہیں کہ اساں ایتھے ہی رہنا ہے تے اپنیاں ساریاں ضروریات سارے فوائد اسی اس زندگی نال وابستہ کر لینے، اس وقت دے اسلام جڑا ہے وہ مغلوب ہونا شروع ہو گیا۔ پوری دنیا دے مسلمانوں کا یہ حال ہے، افغانستان نال جو ہویا تہاڈے سامنے، اور ہن جو عراق نال ہونا ہے، ہاں جی وہ بھی تمہیں پتہ ہی ہے نا کی ہونا، تے او دے بھی صدقے جائیے، وہ بھی آندا بھی بندے مروا لینے مینوں جائز نے، مینوں تو سٹ کوئی نہ بجے۔ کیڑا ملک ہے جس صدام حسین نے نہیں سی سمجھایا کہ تو کویت تے حملہ نہ کر، ایڈا بے وقوف صدر بھی دنیا نو کم ہی نصیب ہونا ہے کہ جس نے کویت تے حملہ کر کے اپنے مسلمان بھراواں تے حملہ کر کے تے یہودیاں دی سازش نو پورا کیتا اور امریکہ نو اوتھے مداخلت دا موقع دتا۔ یہ کی وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جس ملک تے بھی جس ملک تے بھی، گل میری سمجھ رہے ہو کوئی نہ؟ جس ملک تے بھی کوئی نہ کوئی آمر مسلط، آمر سمجھ دو نا کنوں آندے، کیوں بھائی؟ جس ملک تے بھی کوئی نہ کوئی آمر مسلط ہے، اوے اسی فوجی طاقت قوم فوجیاں نو جڑا بجٹ دے رہی ہے، او دا مقصد یہ نہیں کہ فوج اپنی طاقت قوم پہ استعمال کرے، کیوں بھائی؟ وہ یہ مقصد ہے کہ جیڑی طاقت اسی فوج نو فراہم کر رہے ہیں
دا یہ مقصد ہے کہ فوج و طاقت استعمال کر کے تے سانو غلام بنائے. یہ مقصد یہ نہیں نا. یہ مقصد تو یہ کہ کفر نال مقابلہ کرے, ملک دیا سرحدوں کی حفاظت کرے, ہر ایک دا جان مال آبرو محفوظ ہوئے. لیکن دل کے پپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں جی, قوم دا پیسہ, قوم دا ٹیکس, قوم دا بجٹ وہ سارا کھا رہے ہیں اور غلام دی قوم نو. اور جس جس ملک تے کوئی نہ کوئی آمر مسلط ہوئے گا اور موجود ہے او دا یہی حسن رہے. ہن صدر صاحب بیان دیتے ہیں کہ عراق کے بعد ہماری بھی باری آ سکتی ہے. تہاڈی باری کتھوں ہونی؟ واری آنی قوم دی, واری آنی مولویاں دی جنہ داڑیاں رکھیاں, جنہ نمازاں پڑھن والا جرم کیتا, جنہ زکات صدقہ تے خیرات منگ کے بچیاں نو قرآن دے قاری تے حافظ بنا چھڑیا. تینوں کنے پوچھنا ہے؟ تیرے تے جدوں واری آنی ہے تو برطانیہ ٹر جائی, تو امریکہ جائی, اوتھے جا کے اپنے بالاں نو پڑھائی تے ڈرائیونگ کری. تینوں کنے پوچھنا؟ اور ملک تے مصیبت آئی بے نظیر نو کنے پوچھے؟ بندہ دا جیل وچ موجہ مار رہا ہے, وہ دبئی موجہ کر رہا ہے. اور ملک تے مصیبت آئی نواز شریف نو کنے پوچھیا؟ وہ جا کے جدے دے محلہ دے اندر عیاشی مار رہے ہیں. تانوں کنے پوچھنا؟ چھریاں لو, چھریاں کنڈیاں کرو, نہ قوم دا کوئی بچہ چھڈو, نہ قوم دی کوئی عورت چھڈو, نہ قوم دا کوئی مرد چھڈو. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے انہوں ذبح کرو. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہاں جی, کل فرما رہے ہیں جی اب پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے. نہیں میں دسو نا, میں کمانا پاکستان کی باری آ سکتی ہے, یہ شبہ ہو سکتا ہے. میں حکمران ہوں, تسی کہو یہ شبہ ہو سکتا ہے. ملک دا طاقتور ترین صدر جس سارے کام آپ ہی کرنے, سپریم کورٹ کے جج بھی اس لانے, ٹھیک ہے نا, بولیا جے نا, جن کام نے سارے اس کلے کرنے صدر صاحب نے. وہ انڈیا دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی باری بھی آ سکتی ہے. واہ جی واہ, پتہ نہیں تسی کیسے حکمران ہو, کی کھا کھا کے تسی جنرل بن جاندے ہو. کیڑا بندہ ہے تانوں مشورے دینے والا؟ اور سب تو زیادہ پاکستان نے امریکی سازش کا ساتھ دیتا, اور اپنے پراواں تے بم گران لئی راواں فراہم کیتیاں. ٹھیک ہے, اج امریکہ دی صورتحال ویکھو کہ اوتھے مسلماناں نو کنا ذلیل کیتا جاتا. تانوں کی تسی تے ناتے تو اکو جائے ہو, تہاڈی پاویں پینٹ بھی ایئرپورٹ تے لوا لین. ہاں جی, پہلے وزیر کیڑا وزیر سی؟ راشد قریشی. ہاں جی, پہلا وزیر صاحب جی عرشہ لوا لئی پلیز کہہ کے پیچھو سوری کر کے تے گیا بھی مشرف کے نال. یہ اوقات تہاڈی, یہ تہاڈی حیثیت, بڑے وزیر تے بڑے حکمران, کی صلہ ملیا تانوں؟ کی تباہی پھر رہی ہے امریکہ کے اندر مسلمانوں کا اخباری بیان. لیکن وہ قوم, وہ لیڈر, وہ حکمران, وہ کیویں جرأت کرن جنہ دے ذہن نو مفلوج کر دیتا. ہر بندے نو اے تمکیل آ گئی کہ تینوں ٹکر کتوں لبے, تینوں روٹی کتوں لبے گی.
اتوں لے کے تھلے تک ہر بندے دی یہ سوچ ہے مینوں روٹی کتوں لبے گی، مینوں روٹی کتوں لبے گی، مینوں روٹی کتوں لبے گی۔ بھکھے سوندے جے سارے؟ ہاتھی ایک دیہڑی چ من کھاندا ہے، انہیں نہیں کدی فکر کیتا۔ تسی پا آٹا نہیں کھاندے دیہڑی چ، تانوں زیادہ فکر ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں بزدلاں تو نجات عطا فرمائے، آمین۔ اچھی نہ آکھیا جے مدد سے بھی جاجے، آمین۔ اے دیکھو قرآن کی کہنا، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے مومن تے پکے او ہوندے نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیاون شک نہ کرن، بے شک شک نہ کرن کی وجاہدو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لڑائی کرن، سبحان اللہ، کی کرن؟ لڑائی کرن، بولو لڑائی کرن، لڑائی کرن، جہاد کرن، کی جہاد کرن۔ سال ہو گیا ساڈے صدر محترم نے نا پوری قوم نو درس دیتا سی۔ اصل ساڈے جڑے حکمران نے بڑے عجیب نے، انہاں دا دل کرے حکمران بن جان، دل کرے مولوی بن جان، انہاں دا دل کرے دوجے لمحے صوفی بن جان، ہاں جی گدی نشین بن جان، خانقاہی نظام دا اثر فوراً انہاں تے ہو جائے۔ انہاں نے درس دیتا سی کہ ہمیں جہاد اکبر کرنا چاہیے، کہ اپنے خلاف جہاد کرو۔ کنے ٹی وی لتھے نے جہاد اکبر، سال کنیاں ڈشاں بند ہوئی نے، کنی کیبل ختم ہوئی ہے۔ جہاد اکبر والے نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی بلو پرنٹ چلا چھڑیا ہے، تو نہیں پتا؟ مینوں پتا ہے، میں اتنے نہیں سا اخبار دے بڑے بڑے جہاد اکبر دے ٹھیکیدار۔ کیا تبدیلی کی ہے تم نے ایک سال میں؟ کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں، کتنے لوگوں نے زکاتیں دی ہیں؟ سال کے بعد جب زکات کا وقت آتا ہے تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہماری زکات نہ کاٹی جائے۔ یہ جہاد ہے؟ پائی پائی پہ مرنے والوں جہاد اکبر کا درس دے رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں شرعی پردہ ہو گیا ہے؟ کیا تم نے کیبل کو اتار دیا ہے؟ اور کیا انڈین فلموں پہ پابندی لگ گئی ہے؟ کیا کیا تم نے؟ جنہ خرچ انڈیا کر رہے ہیں، جنہ وہ نقصان ہو رہا ہے نا، نقصان کشمیر دے اندر، وہ سارا نقصان اپنی ویڈیو کیسٹاں تو پورا کر رہا۔ قلعہ دیدار سنگھ کا کہڑا ویڈیو سینٹر ہے؟ گجرالے کی کہڑی ویڈیو سینٹر کی دکان ہے کہ جہدے وچ سینکڑیاں دی تعداد میں انڈیا فلماں نہیں پئی؟ تیرے ملک دی کیڑی کوسٹر ہے جہدے وچ انڈیا دی فلم تے گانا نہیں چل رہا؟ جہاد اکبر ہو تو سی جہاد اکبر کرنا ہے، یہ منہ اور مسور کی داد تم نافذ کرو گے۔ سناؤ، جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر ہو، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایمان۔ ایمان دلاں دی شے، ایمان کنہ دی چیز ہے؟ وجاہدوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، او جہاد کر دینے، جہاد کا دے نال جہاد کر دینے۔ توجہ فرمایا جہاد کر دینے بھی اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ، اولئک ہم الصادقون۔ فرمایا او لوگ کی جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے، ایمان لیاوندے نے، شک نہیں کردے، پھر جہاد کردے نے، مال نال بھی کردے نے تے اپنی جاناں نال بھی کردے نے۔ میں اللہ گواہی دینا اے ہوئی سچے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ہوئی سچے نے۔ تسی بھج کے چندا لین آ گئے ہو تے میرے نبی دے کول بیٹھ کے گل آندے ہو اسی ایمان والے ہاں۔ آؤ میں رب دساں ایمان والا کون ہوندا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والا تے او ہوندا ہے نا اوے جیڑا گھر وچ بھی جھاڑو پھیرے تے گھر وچ بھی جھاڑو پھیر دے۔
اپنی تجوریاں بھر کے رکھنیاں، اے ایمان دیاں علامتاں کتھوں ہو سکدیاں نے؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اللہ فرماندے نے قل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس گروہ دی دلی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے ذہن کی گل سی، آ کے کہتے ہیں دیکھو جی اسی نہیں مسلمان، بات سمجھے؟ ایک ہے یوں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے یوں کہنا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ اگلے نو احسان جتایا جائے کہ اسی مسلمان۔ اللہ فرماتے ہیں قل سبحان اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو اتعلمون اللہ بدینکم، سبحان اللہ، اللہ نو اپنی دینداری کیوں جتاندے ہو؟ اللہ تے کیوں دین کر دیو کہ اسی دیندار ہاں؟ توجہ فرمایا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، انہوں دیو کیا سی مسلمان نہیں جڑا زمینہ دے پیت بھی جان دے تے آسمانہ دیاں گلاں بھی جان دے۔ توجہ توجہ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، تے اللہ دی ہر چیز نو جانن والا ہے، او دے اگے کیوں دین تے احسان کر دے ہو؟ اللہ فرماندے نے یمنون علیک ان اسلموا، سبحان اللہ، یمنون علیک یمنون علیک ان اسلموا، سونیا اے اپنے مسلمان ہون دا تیرے اتے دین پہ کر دے، تیرے اتے دین پہ کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھو اینی معمولی جی گل کیتی ہے نا، انہاں دے دلاں وچ گل اللہ نے واضح کر دتی، تسی میرے نبی نو آ کے انج کہندے ہو اے جڑا کام ہے نا یار میں نہیں کیتا، اے ٹوٹیاں میں نہیں لوائیاں، پٹ کے گھر لے جا، نہ لوا، اجر ضائع نہ کرو، اے دا کوئی فائدہ نہیں۔ پر اتنے تو آوے دا آوا بگڑے، میں کنو کنو رواں؟ مسجد بناؤ اوتھے لڑائی، مدرسہ بناؤ اوتھے لڑائی، بیاہ ہوے اوتھے لڑائی، میں 500 دے کے کھیز نہیں سی دیتا، میری میری میرا 500، چل 500 پیچھے بھرا بھی گیا تو یار بھی گیا تو بہن بھی گیا۔ اگر یہ نیت بندہ کر لے کہ یا اللہ میں اپنی بہن دے گھر جا رہا، میں بھرا دے گھر جا رہا، میں یار دوست دے گھر جا رہا، اج میرے کو 500 دی توفیق ہے، میرے کو 100 دی توفیق ہے، میں پاجی نہیں پا رہا، توجہ توجہ کر ایک جملہ دیاں، میں نیوندرا نہیں پا رہا انہاں نال، میں نیوندرا پا رہا تیرے نال، اے مینوں دین یا نہ دین تو تے کسے دا ذرہ بھی نہیں نہ رکھدا، لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں، وہ بھی وہی کٹ کے بیٹھے ہوندے، ہاں جی محمد بشیر ولد فتح دین 570 معاشرے کا بیڑا کرک کر چھڑیا، روٹی کھان تے لڑے، اساں تے نہیں سنے ہندے چول پکائے، ایمانداری سے بتاؤ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اور میرے دوستوں بزرگوں سب تو بڑا فتنہ ہی اس چیز کے اندر ہے کہ تسی تے میں جننے کم کرنے ہیں اپنی برادری تے محلے نو راضی کرن لئی کرنے ہیں، اوے برادریاں راضی نہیں جے ہوندیاں، اوے محلہ خاندان راضی نہیں ہوندا، اونوں کرو جڑا بڑی چھیتی ہو جائے، دیگاں دی پنڈ بن کے لے جا، جہیزاں دے ٹرک بھیج، انہاں پھر بھی کہہ چھڑنا ہے وی سی آر کلیا نے تے آپ بھی ویندے پہلو آپ بند سڑا سر چیک کرنا، یہ بھی اعتراض پر سجنا جے کام کیتا ہوئے رب دی رضا لے ہے، ہائے اور تو کسے نو خالص سونا بھی دے تو دنیا نے قبول نہیں کرنا، تے رب دے راہ تے تو بکری دا کھر بھی دے چھڑیا تے اللہ نے قبول کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتھے ٹر گئی عقلاں، اوے دانش او شعور کہاں چلا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تجارت کسی سے نہ کرو، اگر نفع چاہتے ہو تو اللہ سے تجارت کیا کرو،
نہ کرو کسی نال، کسی بہن برا یار دوست نال نہ برتو۔ میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہنا، فخر نہیں کرتا، اج تک کسی بھی میں یہو جی محفل گیا ہاں، میں کدی یہ نیت نہیں کی کہ اج میں 100 دے رہا کل میرے 200 ملے، اور اللہ نے مینوں اتنا زیادہ دیا۔ گل سنو، تسی اپنے گھر آؤ نا، ہانڈی تو تسی لیا ہے، نیت کر لو مولا تیری رضا لے، پھر اس ہانڈی کا لطف لے۔ بیوی بچے بھائی یار دوست سجن رشتے دار انہوں ایک لقمہ بھی کھلاؤ، نیت اللہ دی رضا دی کر لو، انشاءاللہ العزیز بہاراں۔ جے صرف انہاں دی نیت کرو گے تباہی، بربادی، لڑائی، جھگڑا۔ نیکی کرو، کسی نو نہ جتاؤ، دین نہ کرو، احسان نہ کرو، سجنوں کچھ نہیں ملنا۔ اے دیکھو اللہ فرماتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5-6 جمعے بڑیاں کوڑیاں تقریراں کیتیاں نے، کنین پا پا کے میں تانوں دیندا رہا ہاں جی۔ انج ہوندا سی جویں تقریر وچ تریک کوٹی پیتی جے کدی چنگا کیتا ماسٹر صاحب پیتی جے ہاں جی۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہ گزشتہ جتنے بھی 4-5 جمعے پڑھائے ہیں، ایک تو عنوان کے مطابق میں نے ایسی باتیں کی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے درد دل سے ایسی باتیں کی۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو یہ جتنے کیسٹ ریکارڈنگ کرنے والے ہیں ان سے وہ کیسٹیں آپ خریدیں، اپنے گھروں میں بھی جا کے سنائیں، خود بھی سنیں۔ سورہ حجرات میں جتنے بھی معاشرتی قوانین اللہ نے بیان کیے ہیں نا، محبت سے رہنے کے، امن سے رہنے کے، ایسی باتوں کا جو رد اللہ نے کیا ہے کہ جس سے معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں قدر تفصیل سے میں نے بیان کی۔ وہ کیسٹ آپ خریدیں، ان کو دوبارہ سنیں، اور خدا را اس نیت سے سنیں۔ آپ اپنے گھروں میں ترجمے والے قرآن مجید تو ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، اگر میں نے آپ کو واقعی صحیح باتیں بتائی ہیں، میں نے درست باتیں کی ہیں، تو آپ کم از کم یہ نیت ضرور کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں۔ جب آدمی نیت کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ فرماتے نے میرے محبوب اے ویکھے نہ تیرے تے دین کردے نے، تینوں آ کے کہندے نے ویکھاں سی مسلمان۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نوں کہہ دے یا منون علیک الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے تیرے تے احسان کردے نے کہ اسی مسلمان ہاں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، سبحان اللہ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی انہاں نوں فرما دیو کہ میرے اتے تھوڑا کوئی دین نہیں، تھوڑی مسلمانی دا میرے اتے کوئی احسان نہیں، میرے تے کوئی دین نہیں۔ میرے معزز سامعین، جاگ دیو کہ ستے پے ہو؟ بولو بولو، جڑے جاگ دے نے ذرا سبحان اللہ آکھو، میں ایک گل کراں، سبحان اللہ، نہیں گل بہت قیمتی ہے، ہور زور لاؤ، سبحان اللہ، تھوڑا جا ہور بلند آواز نال، سبحان اللہ۔ میرا تصور میں جملہ کہنا، اے میرے محبوب انہاں لوکاں نوں کہہ دے میرے اتے تہاڈا کوئی دین نہیں، میرے تے دین صرف صدیق دے۔ پورے اسلام دے اندر، پورے مسلماناں دے اندر، ساریاں جماعتاں دے اندر میرے تے کسے نے کوئی احسان نہیں کیتا۔ اے اکو ہستی اے ایسا دے باپ دی، اے اکو شخصیت ابو بکر صدیق دی، ہج دے بارے میں اللہ نے آپ دامن پھیلا کے گزارشاں کیتیاں نے۔ اے میرے پروردگار، میں دنیا تے سارے دے احساناں دا بدلہ دے دیتا ہے، پر مولا کریم میں ابو بکر صدیق دے تینوں احساناں دا بدلہ نہیں دیتا۔ اس لیے میں گزارش کرنا وا کہ تو جانے یا صدیق جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پر ہن صدیق کون ہو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کے اللہ کہنے گے ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھا میرے سونیا، کیوں رونا ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھو، کیوں آنسو بہا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ، حضور فرمان گے ربا امت تڑپ دیے پئی، دنیا تڑپ دیے، کی کراں؟ حضور کہنے گے یا اللہ حساب کتاب کر، جڑے دوزخی نے دوزخے جان، جنتی جنت جان، اے حشر دی مصیبت تو تے بچن۔ اللہ فرمان گے اچھا لیا پھر میں حساب لواں، توجہ ہے، میں کی لواں؟ حساب لواں۔ جدوں امتحان دے واسطے بچہ کمرہ امتحان وچ بھیجیا جائے، امتحان بھی پیپر دا نہیں تقریری، پیپر کا امتحان ہوئے تے بندہ کدھروں نہ کدھروں کوئی بوٹی لا لیندا ہے، کسے نگران نو راضی کر لیندا ہے۔ امتحان بھی تقریری ہوئے تے ممتحن بھی رب ہوئے، جے تھوڑا جا جاگو تے ایتھے کو ہور بھی گل کواں۔ مینوں انج لگدا ہے حضور ساری امت ول نگاہ کر کے کہن گے ابو بکر تیار ہیں۔ میرا تصور صدیق نے یار کی گل میں دسو، منہ لا لین دسو گل کی کر لو، ہاں جی دعا بھی کر لیں گے، میری تو دعا مک لینی، سارا میرا برود ختم ہو جائے تھوڑے ہلن نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اتنے بڑا چر رہ کے ٹر گیا سا، تمہیں تقریر سنن کا چج نہیں آیا، تو لگتا تھی مینوں پھر کر لو، تھی آدھے ہو جی اصا انج ہی رہنا جی، تھی تھان بدل۔ ہائے توجہ توجہ، طالب علم دا جملے تے غور کر، حضرت قاری طاہر صاحب اللہ ابو بکر تیاری کی میرا تصور صدیق پوچھن گے سونیا ممتحن کون ہے؟ اے اج ممتحن اللہ آپ، اللہ کو دے میرا تصور۔ ابو بکر کہن گے سونیا وہی ممتحن نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کوئی ممتحن نا جن نے میرا امتحان مکے دیاں گلیاں وچ بھی کیتا سی، جن نے میرا امتحان ہجرت دی راتی بھی کیتا سی، جن نے میرا امتحان غار دے ہنیریاں وچ بھی کیتا سی۔ حضور فرمان کے ممتحن تے ہوئی ہے، میں کہنا صدیق کہن گے پھر خیر ہے، پھر تے بڑی جانی پہچانی ہستی ہے، کوئی گل نہیں میں اگے سامنے چلا جانا وا۔ ابو بکر صدیق سامنے جان گے، اللہ فرمان گے آؤ کیویں آئے، اور جتھے ہوگا جتھے کوئی گل دین اسلام دی ہوے سب تو پہلا تو ہی اگے ہونا، نبی دین دا اظہار کرے سب تو پہلا تو اگے، نبی چندے دی اپیل کرے سب تو پہلا تو اگے، نبی دا گھر آباد نہ ہوندا پیا ہوے، بیٹی دا رشتہ دین وچ بھی تو اگے، جے کوئی ڈنگ مارن آ جائے تب بھی سب تو پہلا تو اگے، اج میدان حشر وچ بھی تو ہی آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں میں ہی آیا تے مولا کریم لو بڑی معذرت نال کیسا انداز ہوئے گا صدیق دا جدو صدیق رب نو کہے گا کہ ربا آ پھر حساب کریے۔ کپڑے پہننے سولا دے بدن بنا لے صدیق نے، کر حساب۔ توجہ، تو مینوں کنا دتا تے میں تیرے نبی نو کنا دتا، کوئی رکھی شے نہ کر، اللہ دی رحمت نو جوش آئے گا۔ صدقے صدیق تیری عظمتاں تو کہ تیرے جان نال اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے معزز سامعین، میں زیادہ تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، گزارش کر رہا سا، اللہ فرماندے نے سونیا
انہاں نو کہہ دے تہاڈا میرے تے کوئی احسان نہیں، میرے تے اکو دئی احسان ہے، تہاڈا میرے تے کوئی احسان نہیں کہ تسی اسلام لے آندا ہے، میرے تے کوئی احسان نہیں، بل اللہ کیا چھوڑو یار، بل اللہ توجہ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ تہاڈا میرے تے احسان کوئی نہیں، مینوں انج نہ آکھو، بلکہ تہاڈے تے اللہ دا احسان ہے، تہاڈے تے اللہ دا احسان ہے جن نے تانوں ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے۔ اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو، اوے انج دیاں گلاں میں محمد کول آ کے نہ کریا کرو، میں محمد دا ڈائریکٹ اس ذات نال رابطہ جے، کیڑی ذات؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، جیڑی ذات زمین تے آسماناں دے غیباں نو جان دیے ہے، واللہ بصیر بما تعملون، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور او ذات ہر شے ویکھ دیے جو تسی کردے ہو۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ حجرات کی تفسیر جو ہے وہ جمعے کی تقریروں میں ختم کی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لاتے رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔